السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد عامر سعید تجوید کے اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہے۔ آج کا ہمارا مخرج وسط زبان اور وسط تالو ہے، جو کہ چھٹا مخرج ہے۔ یہاں سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا۔ اب وسط زبان اور وسط تالو سے مراد زبان اور تالو کا درمیانی حصہ، یہ نیچے زبان اور اوپر تالو، یہ ان کا درمیانی حصہ جو بنتا ہے، یہاں سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو چلیے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو۔ یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یا اس صورت میں یہاں سے ادا ہوتی ہے جبکہ یہ غیر مدہ ہو۔ غیر مدہ سے مراد یہ کہ یا ساکن ماقبل مکسور نہ ہو، ایسی صورت میں یہ یا مدہ بن جاتی ہے۔ خصوصی طور پر جب یہ ساکن حالت میں ہو تو پھر یہ یا مدہ بن جاتی ہے، تو پھر وہاں سے یہ ادا نہیں ہوتی، یعنی یہ جو مخرج ہے پھر یہ اس کا مخرج نہیں رہتا۔ اب ان کی اشباعی حالت کی طرف چلتے ہیں۔ جیم کھڑی زبر جا، جیم کھڑی زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو۔ شین کھڑی زبر شا، شین کھڑی زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو۔ یا کھڑی زبر یا، یا کھڑی زیر یی، یا الٹا پیش یو، یا یی یو۔ اب ان کی ساکن ما قبل مفتوح، مکسور اور مضموم حالتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے پڑھی جائیں گی۔ حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، اج اج اج۔ یہ بات پھر سے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے۔ گزشتہ اسباق میں سے کسی ایک سبق میں یہ بتا چکا ہوں کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، تو یہ ان حرفوں میں سے ایک حرف ہے جیم، تو اس کو اچھی طرح سے واضح کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے اج اج اج، اج 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 نہیں پڑھیں گے، ایسا پڑھیں گے اگر تو وہ غلط ہو جائے گا۔ آگے شین کی طرف چلتے ہیں۔ حمزہ زبر شین اش، حمزہ زیر شین اش، حمزہ پیش شین اش، اش اش اش۔ حمزہ زبر یا ای، حمزہ زیر یا ای، ای ای۔ یا ساکن ماقبل مضموم کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اب یہاں پر جب ہم اس کی ساکن ماقبل مفتوح اور مکسور حالتوں کی یا کی مشق کر رہے تھے، تو یہاں پر آپ غور کریے گا مشق کرنے کے دوران کہ یہ وسط زبان اور وسط تالو سے یہاں پر ادا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ مدہ بن گئی ہے۔ ٹھیک ہے، حرف کو لمبا کرنا مجبوری بن جاتا ہے جب یہ ایسی حالت میں ہوتی ہے، تو یا ساکن ہو تو پھر اس کا یہ مخرج نہیں رہتا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے سبق سے بھی یہ چیزیں سیکھی ہوں گی اور پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے اور قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک کی ذات اقدس ہمیں قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے استاذ محترم کے لیے دعا کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرا، والسلام۔